گویا آپ کسی سیارے کے باشندے ہیں؟ جی نہیں، طویل عرصہ تک آسمان میں لٹکا رہا، اب نیچے گر پڑا ہوں اور سخت کوفت کا شکار ہوں، میں نے کہا۔ واقعی ذہن عجیب سا ہو رہا تھا، نہ جانے کیوں ہر چیز سے بیزاری سی محسوس ہو رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں ہنسنے لگیں۔ اب واقعی بور ہو رہے ہیں، اور جب انسان ذہنی کوفت کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دوستوں کی معیت قبول کرے۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ میں نے پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ یہاں اس ماحول میں بیٹھے بور ہو رہے ہیں، اگر آپ پسند کریں تو ہمارے ساتھ چلیں، ہم آپ کو خوبصورت علاقوں کی سیر کرائیں گے۔ ایک لڑکی نے پیشکش کی اور میں اس پیشکش کے بارے میں سوچنے لگا۔ تب میں نے گردن ہلاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، اور دونوں لڑکیاں خوش ہو گئیں۔ چند ساعت کے بعد ہم وہاں سے اٹھ گئے اور میں ان لڑکیوں کے ساتھ باہر نکل آیا۔ پنکی کے اس طرح چلے جانے سے نہ جانے کیوں مجھے کچھ ذہنی کوفت کا احساس ہو رہا تھا، حالانکہ اس میں رقابت کا کوئی جذبہ نہیں تھا۔ میں بھلا رقابت کا شکار کیوں ہوتا؟ پنکی حیثیت ہی کیا رکھتی تھی؟ اگر یہاں اسی ہوٹل میں اسی حال میں اگر میں چاہتا تو درجنوں لڑکیاں میری دوست بن سکتی تھی، لیکن مجھے ان کی پرواہ کب تھی؟ بہرصورت ان لڑکیوں کے ساتھ میں باہر نکل آیا۔ باہر ان کی کار موجود تھی۔ اب اس ماحول اور اس زندگی کے بارے میں اتنا کچھ ضرور جان چکا تھا کہ مجھے قدم قدم پر حیرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ تھوڑی سی خود اعتمادی میرے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور اس خود اعتمادی کے سہارے میں اب اپنے طور پر بھی اقدامات کر سکتا تھا۔ پنکی مجھ سے سوالات کرنے کا کیا حق رکھتی ہے؟ لڑکیوں میں سے ایک پچھلی سیٹ پر میرے نزدیک بیٹھ گئی اور دوسری لڑکی اس ساحنی مشین کو چلانے لگی جو گھوڑے کی طرح سڑکوں پر دوڑتی تھی۔ میں ان دونوں کے ساتھ خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تب میرے نزدیک بیٹھی ہوئی لڑکی نے بڑے ہوش ربا انداز میں مجھے دیکھتے ہوئے کہا، آپ نے اپنا نام تک نہیں بتایا جناب۔ گولڈ ہے، میرا نام گولڈ ہے۔ رکھنے والے نے آپ کا نام آپ کے رنگ کی مناسبت سے رکھا ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے پھر اسی انداز میں پوچھا۔ مطلب یہ کہ آپ واقعی سونے کے بنے ہوئے معلوم ہوتے ہیں، لیکن افسوس ہم آپ کے بارے میں مزید کچھ نہیں جان سکے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ملاقات کے بعد کچھ جان لینے کی خواہش کیوں ذہن میں ابھرتی ہے، جبکہ ہم اگر کسی کے پاس موجود ہوں تو صرف ہماری موجودگی ہی سے کام چل سکتا ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے جناب، لیکن بعض شخصیتیں کہ عام لوگوں سے ذرا مختلف محسوس ہوتی ہیں، اور اسی لیے ذہنوں میں جان لینے کی خواہش بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بہرصورت میں خود اپنے بارے میں نہیں جانتا۔ میری نگراں ایک لڑکی ہے جس کا نام پنکی ہے، وہی میرے بارے میں لوگوں کو تفصیلات بتاتی ہے۔ میں خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جان سکتا، نہ ہی بتا سکتا ہوں، میں نے جواب دیا، اور لڑکی حیر سے میری شکل دیکھنے لگی۔ دوسری لڑکی بھی اپنے سامنے لگے ہوئے آئینے میں مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کئی بار محسوس کیا تھا۔ تعجب کی بات ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود آپ کی اپنی کوئی شخصیت نہیں ہے اور وہ لڑکی آپ کی کنٹرولر ہے۔ کچھ بھی ہو، میں اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خیر چھوڑیے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ کچھ وقت ہمارے مہمان رہیں۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ لڑکیاں مجھے لیے نہ جانے کہاں کہاں پھرتی رہیں۔ بڑی حسین تفریحگاہیں تھیں، اور ان حسین ترین مناظر کو دیکھ کر میں کچھ وقت کے لیے اپنی ذہنی کوفت بھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے کہا، میری واپسی کی ذمہ داری بھی تمہیں ہی قبول کرنی پڑے گی، کیونکہ میں اس شہر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں کر سکتا۔ اوہ مسٹر گولڈ، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو آپ کی رہائش گاہ پر ضرور چھوڑ دیں گے، لیکن یہ تو بتائیے کہ آپ کو ہمارے ساتھ سیر و تفریح کرنے میں کوفت ہوئی ہے؟ ایک لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، بلکہ میں جس الجھن کا شکار تھا وہ رفع ہو گئی ہے۔ آپ کی ساتھی آپ کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پنکی، جی ہاں، ہم ان کے نام سے واقف ہیں، لیکن ہم نے انہیں آپ کے ساتھ دیکھا تھا۔ بس وہ میری دوست ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ کاش ہم بھی آپ کے دوست ہوتے۔ تو کیا آپ اپنے آپ کو دشمنوں میں شمار کرتی ہیں؟ میں نے اس لڑکی سے کہا جس نے یہ جملے کہے تھے۔ نہیں، لیکن آپ کی قربت ہمیں کہاں نصیب۔ آپ لوگ اگر چاہیں تو مجھ سے اس جگہ مل سکتی ہیں جہاں آپ نے پہلی بار مجھ سے ملاقات کی تھی۔ ضرور ملے گی، لیکن ایک چیز ہمارے ذہن میں ہمیشہ الجھتی رہے گی۔ کیا؟ آپ مقامی نہیں ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ہم یہ اندازہ بھی نہیں لگا سکے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے۔ تم لوگ یہ اندازہ دوسری ملاقات میں لگانا، اگر اس میں بھی ناکام ہو رہو تو پھر تیسری ملاقات بہتر رہے گی۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور لڑکیاں بھی مسکرانے لگی۔ وہ دیر تک مجھ سے باتیں کرتی رہیں، اور اس کے بعد میری فرمائش پر انہوں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی کار میں بٹھا کر وہ لوگ مجھے واپس اسی جگہ لے چلیں جہاں سے مجھے لائی تھیں، اور تھوڑی دیر کے بعد اس عمارت کے سامنے پہنچ گئی جس میں میرا قیام تھا۔ میں نے اس عمارت کو پہچان لیا۔ تب ان میں سے ایک لڑکی نے کہا، تو پھر ہم کل آپ کے پاس آئیں گی۔ کس وقت؟ شام کو، سورج چھپے۔ ان میں سے ایک لڑکی نے جواب دیا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ وہ دونوں مجھے بہت پسند آئی تھیں، اور میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ اس نئے ماحول میں ساتھی ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ پنکی کو ہر وقت خود پر مسلط کیے رہنا بھی بہتر نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں، اور اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ کس انداز میں وہ ڈھلتی ہے۔ اسے دولت مل گئی تھی، ممکن ہے کہ اب اس کے ذہن میں کچھ تبدیلیاں ہوں، لیکن پروفیسر بھلا مجھے دولت وغیرہ سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟
मैं तो सिर्फ इस दुनिया को देखने का ख्वाहिशमंद था। पिंकी ना सही, कोई और सही। हाँ, अगर वो साथ रहती तो बुरी ना थी। मैंने भी यही सोचा था, क्योंकि उसने मेरी माइयत में बड़े बड़े दावे किए थे। लेकिन जिस तरह वो इन लोगों के साथ तन्हाई में चली गई थी, इससे अंदाजा होता था कि वो अब तन्हा भी अपने तौर पर कुछ सोचने लगी है। अंदर तक पहुंचने के रास्ते से गुजर कर मैं पहले उस जगह पहुंचा जहां से उठ कर गया था। उस जगह हमेशा ही रौनक रहती थी, लेकिन इस वक्त मैं यहां नहीं रुका। वहां से गए हुए काफी देर गुजर चली थी। मुमकिन है पिंकी ने मुझे तलाश करने की कोशिश की और फिर मेरे लिए परेशान हो गई हो। इसलिए मैं आईनी सीढ़ी पर पहुंच गया और आईनी सीढ़ी ने मुझे मेरी मंजिल पर पहुंचा दिया। अपनी रहायशगाह का मुझे अंदाजा था। मैंने रहायशगाह का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन अंदर कदम रखते ही मुझे एहसास हुआ जैसे कोई खास बात है। बस एक एहसास था जिसकी फौरन तस्दीक होगी। पिंकी कमरे के दरमियान फर्श पर पड़ी हुई थी और उसकी गर्दन खून ही खून बिखेर रही थी। मैंने उसकी तरफ छलांग लगाई। पिंकी की गर्दन की अकबी खाल जुड़ी हुई रह गई थी, बाकी गर्दन कटी हुई थी। उसके खूबसूरत बाल खून में चिपके हुए थे। खून की रंगत मान पड़ गई थी, गोया खून निकले हुए देर हो गई थी। लेकिन यह सब हुआ कैसे? पिंकी को किसने कत्ल कर दिया? मैंने सोचा और फिर ख्याल मेरे ज़हन में आया, इतना अहमक तो मैं नहीं था प्रोफेसर। कदीम जमाने में बहुत से मसाइल का हल तलाश कर चुका था। मुझे लोग भी वो याद आए जो पिंकी से गुफ्तगू करके उसे यहाँ तक लाए थे। जरूर यूनी की शरारत थी, लेकिन क्यों? और फिर मुझे पिंकी की दौलत याद आई। इस वक्त वही एक वजह हो सकती थी। मैं अपनी जगह से उठ गया और फिर मैंने वो चर्मी केस तलाश किए जिनमें दौलत भरी हुई थी, और मुझे वो कहीं नजर नहीं आए। तो दौलत के लिए इसे कत्ल कर दिया क्या? मैंने सोचा और प्रोफेसर मेरी ज़हनी कैफियत हस्बे मामूल थी। लेकिन उसी वक्त कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मैंने चौंक कर बाहर देखा। कई अफराद अंदर घुस आए थे। उनमें एक शक्ल नुमाया थी। ये बैकन था, हमारा साबिक दुश्मन और बाद का दोस्त। इसके पीछे कुछ मखसूस लिबास वाले लोग भी थे। देख ले इंस्पेक्टर, बिलाखिर इसने मेरे दोस्त बैकन की आवाज़ रुंध गई। मैं ताज्जुब से उसे देखने लगा। इंस्पेक्टर ने वही आईनी हथियार निकाल लिया था जो मैं बार हाथ देख चुका था। खबरदार, सीधे खड़े हो जाओ और अपने दोनों हाथ बुलंद कर दो, इंस्पेक्टर ने ताकमाना लहजे में कहा। और मुझे अंदाजा हो गया कि यह मकामी पुलिस है, फिर वही गोरखधंधा। हालांकि इस शख्स का लहजा मुझे नागवार गुजरा था। वो मेरा क्या बिगाड़ सकता था? लेकिन उसके बाद फिर वही दुश्मनी की फिजा, और मैं ये फिजा नहीं चाहता था। मैंने इसके कहने पर अमल किया। मैंने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। इसके दूसरे साथियों ने आगे बढ़कर मेरे हाथों में हथकड़ियां डाल दी जो मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती थी। आपने मेरे हाथ क्यों बांध दिए हैं? मैंने पूछा। इस लड़की के कत्ल के इल्जाम में, पुलिस वाले ने जवाब दिया। लेकिन मैंने इसे कत्ल नहीं किया। फिर क्या ये खुद ब खुद कत्ल हो गई? चलो बाहर निकलो। हर कातिल एक ही जुमला दोहराता है कि मैंने ये कत्ल नहीं किया। देखो दोस्त, अपना लहजे पर काबू रखो। मेरा एक थप्पड़ तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। लेकिन मैं तुमसे ताउन करना चाहता हूं, और ये मेरे लिए क्या हैसियत रखती है? मैंने एक झटके से इनकी डाली हुई हथकड़ियां तोड़ दी और पुलिस वाला उछल पड़ा। दूसरे लम्हे उन सब ने मेरे ऊपर हथियार तान लिए थे। अगर तुमने जुम्बिश भी की तो हम तुम्हें छलनी कर देंगे। तुम्हारे ये हथियार मेरे लिए बेअसर हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं तुमसे ताउन करूंगा। तुम अपने लहजे को काबू में रखो। जो तुम कह रहे हो मैं वही करूंगा। दूसरी हथकड़ियां डालो इसके हाथों में, पुलिस अफसर ने कहा। बेकार है, मैंने भी तोड़ दूंगा। मैंने कहा, लेकिन उसके साथियों ने उसके हुक्म पर अमल किया। मैंने खामोशी से हथकड़ियां पहन ली। जूं ही वो हटे, मैंने इन्हें दोबारा तोड़ दिया। मैंने तुमसे कह दिया है कि ना तो यहां से भागूंगा, ना तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई करूंगा, लेकिन ये नहीं पहनूंगा। पुलिस वालों के चेहरों पर परेशानी फैल गई थी। इन्होंने हथियार बदस्तूर मेरी तरफ ताने हुए थे। हेडक्वार्टर फोन करके मजीद पुलिस तलब करो, उसने अपने एक साथी से कहा, और वो एक तरफ रखे हुए आले की तरफ दौड़ गया। खूब भाग दौड़ होती रही। न जाने क्या क्या हुआ जो मेरी समझ से बाहर था। मैं इस दौरान खामोश तमाशाई बना रहा था, लेकिन मुझे सख्त उलझन थी। किसी ने पिंकी की दौलत हथियाने के लिए इसे कत्ल कर दिया था, और ये लोग मुझे इसका कातिल समझ रहे थे। फिर बेशुमार अफराद आ गए और अपनी दानिश में वो मुझे काबू करने के लिए आगे बढ़े और ले चले। एक अजीमुशान इमारत में मुझे ले जाया गया और एक कैद खाने में बंद कर दिया गया। लेकिन यह कैद खाना भी बहुत उम्दा था और यहाँ भी सारी सहूलतें मुहैया थीं। पिंकी की मौत का मुझे भी अफसोस हो रहा था। बेचारी ना जाने कितनी हसरतें दिल में रखती थी। लेकिन प्रोफेसर, ये रोज़े अव्वल से होता आया है। इंसान बेशुमार हसरतें लेकर पैदा होता है और इन्हें पूरा किए बगैर वापस चला जाता है। इसकी उम्र कितनी होती है और हालात इस मुख्तसर सी जिंदगी को भी छीन लेते हैं। कैद खाने में अलग अलग हिस्से बने हुए थे। कुछ दूसरे लोग भी वहां नजर आ रहे थे। चाहे ये भी किसी ऐसे ही इल्जाम का शिकार थे। इनमें से कुछ मुझे देख भी रहे थे। फिर एक शख्स जो मुझसे बिल्कुल करीब था मेरे नज़दीक आया और कहने लगा, हेलो मिस्टर, आप किस इल्ज़ाम में यहाँ पहुँचे हैं? मैंने खामोश निगाहों से देखा और उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो शख्स मुस्कुराने लगा और बोला, भाई ये जगह बाहर की जगह से मुख्तलिफ है। यहाँ आने के बाद बहुत सी बातों को भूल जाना पड़ता है।
کیا کر کے آئے ہو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ ضروری ہے کیا؟ میں نے سوال کیا۔ بہت ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ایک دوسرے سے جان پہچان پیدا کرنے کا یہی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کیا تم تنہا ہی یہاں وقت گزارو گے؟ میں سوچوں گا کہ مجھے کس طرح وقت گزارنا چاہیے۔ میں نے جواب دیا اور وہ شخص چند ساتھ میری شکل دیکھتا رہا، پھر شانے اچکا کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ میں در حقیقت تنہائی کا خواہش مند تھا، سوچنا چاہتا تھا کہ یہ سب کیا ہوا اور اب اس کے بعد مجھے کیا کرنا چاہیے۔ دیر تک سوچتا رہا اور میرے ذہن کی تاریخ خانے کھلتے چلے گئے۔ سب سے پہلی بات جو مجھے چبھ رہی تھی وہ بیکن کی موجودگی۔ بیکن نے جس طرح جہاز پر خود کو بدلا تھا اور اپنے آپ کو دوست بنانے کی کوشش کی تھی، تو کیا اس ساری کارروائی میں بیکن ہی کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ وہ ہماری دولت حاصل کرنے کا خواہش مند تھا۔ جہاز پر اسے میرے ہاتھوں شکست ہوئی تھی اور لانچ کا مال حاصل کرنے میں وہ بری طرح ناکام رہا تھا۔ اس کے بعد وہ گریٹ مین کے عطاب کا شکار ہوا۔ ان ساری چیزوں سے مجبور ہو کر اس نے یہی فیصلہ کیا ہوگا کہ فوری طور پر خود کو ہمارا دوست بنا لے، اس کے بعد کسی مناسب وقت کی تلاش میں رہے، اور اس کے بعد جب ہم اس بندرگاہ پر آ کر اترے تو اپنے طور پر ہمارے پیچھے لگا رہا ہوگا۔ اس نے پتہ لگا لیا ہوگا کہ ہم لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور پھر میرے ذہن کے خانے خود بخود روشن ہو گئے۔ اور پروفیسر یہ صدیوں کا تجربہ تھا جو اس طرح میرے ذہن میں روشنی پیدا کرتا جا رہا تھا۔ یقینی طور پر وہ لوگ جنہوں نے پنکی سے ملاقات کی تھی بیکن ہی کے آدمی ہوں گے۔ انہوں نے پنکی کو اس کمرے میں لے جا کر قتل کر دیا تھا۔ ادھر وہ لڑکیاں جو میرے نزدیک آ گئی تھیں وہ بھی یقینی طور پر بیکن ہی کی ساتھی تھی۔ انہوں نے مجھے وہاں سے ہٹانے کے لیے جال پھینکا اور اتنا وقت میرے ساتھ گزارا کہ بیکن کے ساتھ ہی اپنا کام بخوبی کر سکیں، اور پھر وہ مجھے چھوڑ گئیں۔ بیکن نے یہی سوچا ہوگا کہ میں کمرے میں آؤں گا، اور اس کے بعد بیکن نے پولیس سے رابطہ قائم کر لیا۔ اور اس وقت جب میں کمرے میں موجود تھا بیکن پولیس کو لے کر آ گیا تھا۔ سیدھی اور صاف سی بات تھی، گویا دولت بیکن کے ہاتھ لگ چکی تھی، پنکی قتل ہو چکی تھی اور میں پولیس کے قبضے میں تھا۔ میں ششتر رہ گیا۔ اس دور کے انسان کی ذہانت سے انکار نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن یہ دولت خاص طور سے مجرمانہ کارروائیوں کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ انہوں نے ترقی کی تھی اور تہذیب کو نہ جانے کہاں سے کہاں لے گئے تھے، لیکن ان کی یہ ترقی انسانیت کے لیے تکلیف دہ تھی۔ اس سازشی شخص کے بارے میں میں کافی دیر تک سوچتا رہا، یہ تو غلط بات ہے، پھر اب یہ لوگ میرا کیا کریں گے؟ میں نے سوچا اور مجھے جھنجھلاہٹ ہونے لگی۔ مجھے ایک لمحے کے لیے یہ خیال بھی آیا کہ سلانوس نے اچھا ہی کیا جو یہ دنیا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس دنیا میں تو بڑی گندگی، بڑی غلاظت ہے۔ اس سے قبل بھی ہنگامے ہوتے تھے، درندگی اور وحشت کے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ ایک دوسرے کے ملک پر قبضہ کرنے کے لیے ہر قدر کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا تھا، لیکن آج کی دنیا میں ہر شخص دوسرے شخص کے خلاف بغاوت کرتا ہے۔ لوگ کسی کی جیب میں کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دنیا تو بڑی ہی افراتفری کا شکار ہے۔ کیا اس دنیا میں انسان خوشی کے ساتھ زندگی گزار سکتا ہے؟ میں نے سوچا اور پھر یہ فیصلہ کیا پروفیسر کہ موجودہ دنیا سب سے زیادہ انتشار کا شکار ہے، لیکن مستقبل کا یہ دور اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا اور نہ ہی اس میں کوئی ترمیم کی جا سکتی تھی۔ میں تو مستقبل بھی دیکھ رہا تھا، یعنی آنے والا وقت۔ یہ وہ لوگ تھے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اور کیسی انوکھی بات تھی، لیکن افسوس اب مجھے اس دور میں رہنا تھا۔ مجھے صدیاں یہاں گزارنی تھی، اور جب یہ دور اپنے وقت پر آ جاتا اور وقت اس سے آگے بڑھ جاتا تب میں کسی نئی دنیا کو دیکھ سکتا تھا، ورنہ مجھے اسی دور میں گزر کرنا تھا۔ پروفیسر اس احساس سے مجھے الجھن ہی ہونے لگی تھی۔ میں چاہتا تو کسی ویرانے کو اپنا مسکن بنا سکتا تھا اور کسی بھی غار میں سو کر اس دور کے گزر جانے کا انتظار کر سکتا تھا، لیکن اپنی ذہنی کیفیت پر میں خود بھی حیران تھا۔ بعض اوقات اس دنیا کے عجوبے مجھے خود بھی حیران کن لگتے تھے، لیکن بعض اوقات جو ذہنی کوفت ہوتی تھی اس کا کوئی سدباب میرے ذہن میں نہیں آتا تھا۔ بہرحال اس کے باوجود میں ابھی کوئی ایسی کارروائی نہیں کرنا چاہتا تھا جسے اس دنیا میں وقت گزارنے میں دقتوں کا سامنا کرنا پڑے۔ ہاں، اس وقت تک سکون سے گزاروں گا وقت جب تک بالکل ہی مجبوری نہ پیش آ جائے، لیکن اس کے لیے اس دنیا کے ساتھ تھوڑا سا کھیلنا پڑے گا۔ اب تک میں دوسروں کا اعلیٰ بنا رہا تھا، لیکن اب میں خود بھی اپنی حیثیت کا اظہار کروں گا۔ یہ ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا مجھے سکون سے نہیں بیٹھنے دے گی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ لوگ پولیس والے آئے۔ انہوں نے میرے کمرے کا تالا کھولا اور مجھے باہر آنے کے لیے کہا، کیا تم لوگوں کا شبہ رفع ہو گیا؟ کیسا شبہ؟ کیا تمہیں اس بات کا یقین آ گیا کہ میں نے پنکی کو قتل نہیں کیا ہے؟ ابھی معلوم ہو جائے گا، ان میں سے ایک نے نرم لہجے میں کہا، اور میں نے ایک گہری سانس لی۔ ان لوگوں کا رویہ نرم تھا۔ پھر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت کمرے میں پہنچا دیا گیا جہاں چند باروب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان میں نمایاں تھا، لیکن اس کا چہرہ بے حد کرخت تھا۔ اسے گھورتی ہوئی نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا، پھر اس نے مجھے بیٹھنے کی پیشکش کی اور میں بیٹھ گیا۔ دوسرے لوگ کھڑے ہی رہے تھے۔ کیا نام ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ گولڈ۔ کون سے ملک سے تعلق رکھتے ہو؟ اس کا فیصلہ آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ کیا مطلب؟
میں تو دنیا گرد ہوں، کسی ایک ملک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت خوب، کہیں نہ کہیں تو پیدا ہوئے ہوگے۔ پیدائش کا وقت مجھے یاد نہیں، والدین بھی یاد نہ ہوں گے۔ اس نے مذاق اڑانے کے انداز میں کہا ہاں ایسی ہی بات ہے، کسی سونے کی کان میں پرورش پائی ہوگی۔ میں تمہیں مذاق اڑانے کا حق نہیں دیتا، خود کو سنبھالو، میں نے کہا، اور اس شخص کو جھٹکا سا لگا۔ میرا نام ایل سے ہے اور لوگوں کا خیال ہے میں بگڑے ہوئے لوگوں کو ٹھیک کرنے میں خاصی مہارت رکھتا ہوں۔ دھمکی دے رہے ہو؟ میں نے سخونخوار نگاہوں سے گورا۔ او نہیں، اور گفتگو کا انداز بدل دیتے ہیں، لیکن تم بھی مجھ سے تعاون کرو۔ اس نے نرمی اختیار کی۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ اس قتل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے ایک قتل کیوں کیا؟ وہ میری دوست تھی اور میں دوستوں کا قتل نہیں کرتا۔ گویا تم اس قتل سے انکار کرتے ہو۔ ہاں میں نے اسے قتل نہیں کیا۔ تم نے اس کی دولت کہاں چھپائی ہے؟ اس نے سوال کیا۔ دولت؟ میں نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ ہاں میں دولت ہی کی بات کر رہا ہوں، وہ دولت جو پنکی کے پاس موجود تھی اور جسے تم نے غائب کر دیا۔ میرے دوست مجھے دولت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، میں کاغذ کے ان ٹکڑوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتا کیونکہ یہ میرا مشن نہیں ہے۔ میں تو دنیا گرد ہوں، صرف دنیا دیکھنے کا خواہش مند ہوں، اور تمہاری اس دنیا میں مجھے بہت دلچسپ تجربات حاصل ہو رہے ہیں۔ فلاسفر بننے کی کوشش نہیں کرو۔ کیا تم کوئی اوتار ہو اور پہاڑوں سے اتر کر آئے ہو؟ اگر ایسا ہے تو خود کو اتنا صاف ستھرا انسان ثابت کرنے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ دیکھو دوست، مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا، اس سے آگے کہنا ضروری نہیں سمجھتا، باقی سارے فیصلے کرنا تمہارا کام ہے۔ میں نے کہا۔ پولیس والا مجھے عجیب سی نگاہوں سے گھورنے لگا تھا، پھر اس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا تو تمہارے خیال میں پنکی کو کس نے قتل کیا ہے؟ بیکن نے، میں نے جواب دیا اور وہ چونک پڑا۔ یہ بات تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ میرا اندازہ ہے وہ شروع ہی سے پنکی کی دولت کا خواہش مند تھا۔ اور کس طرح؟ بیکن اگر میرے سامنے آ جائے تو میں اس سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ میرا خیال ہے ان سوالات کی روشنی میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا۔ میں نے جواب دیا اور اس شخص نے سامنے کھڑے ہوئے ایک اور آدمی کی جانب دیکھا، پھر شاید اس نے اسے اشارہ کیا تھا اور وہ شخص واپس چلا گیا۔ چند ساتھ کے بعد میں نے بیکن کو اسی شخص کے ساتھ اندر داخل ہوتے دیکھا، گویا بیکن بھی قریب ہی موجود تھا۔ مسٹر بیکن، آپ کا یہ دوست تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہا ہے، پولیس افسر نے مسکراتے ہوئے بیکن سے کہا، اور بیکن بھی مسکرانے لگا۔ جی ہاں جناب، ضرور سنا رہا ہوگا، ہر شخص ایسی ہی کہانیاں سنایا کرتا ہے، اس نے کہا، اور دونوں مسکرانے لگے۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں اور مجھے ان سے نفرت محسوس ہونے لگی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ اب میں برداشت نہ کروں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی ہی کر ڈالوں۔ تو مسٹر بیکن، آپ سنائیے، آپ اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اس شخص کو میں جانتا ہوں، نہ جانے کیوں یہ پنکی کے ساتھ تھا، اور میں نے ہمیشہ محسوس کیا کہ پنکی اس سے خوفزدہ رہتی ہے۔ اس نے کئی بار مجھ سے اس بات کا اظہار بھی کیا تھا، حالانکہ میں نے پنکی کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اس شخص سے کنارہ کشی اختیار کرے، لیکن نہ جانے کس طرح اس نے اسے اپنے جال میں پھانسا ہوا تھا۔ پھر اس وقت جب آپ نے پنکی کی لاش دریافت کی تھی، اس سے تقریباً آدھا گھنٹہ قبل پنکی نے فون پر مجھ سے کہا کہ اسے اپنی زندگی کا خطرہ ہے، میں اس کی زندگی بچانے کی کوشش کروں۔ میں نے اس سے تفصیلات پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ تفصیلات بتانے کا وقت نہیں ہے، جلدی کرو، اور میں نے پولیس سے رابطہ قائم کیا۔ پولیس سے رابطہ قائم کرنے کے بعد جب میں پولیس افیسر کو لے کر اس ہوٹل میں پہنچا جہاں میری دوست پنکی مقیم تھی، تو ہم نے اس شخص کو اس کمرے میں دیکھا جہاں پنکی کی گردن کٹی ہوئی پڑی تھی۔ اور جناب، یہ شخص انتہائی طاقتور ہے، جس طرح پنکی کو ذبح کیا گیا ہے اس سے اس کی طاقت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بیکن نے کہا اور متحیرانہ انداز میں اس شخص کی صورت دیکھنے لگا، کتنا چالاک تھا یہ اور فضول بکواس کرنے میں کتنا ماہر۔ بیکن بے باکی سے میری آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے ٹھیک کہا ہے بیکن؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، میں نے جو کچھ پولیس افیسر کو بتایا ہے اس میں ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں ہے۔ اور کیا تم لوگوں نے اس شخص کی بات پر یقین کر لیا؟ میں نے اس بار پولیس والوں سے پوچھا۔ کیوں نہیں، مسٹر بیکن ایک معزز آدمی ہے، اس بات کا ثبوت ہمارے پاس موجود ہے، اور پھر پنکی ان کی دوست تھی، انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور ہمیں اس بات پر بھروسہ ہے۔ تب پھر جو تمہارا دل چاہے کرو، میں تو چاہتا تھا کہ تمہاری اس دنیا میں انتشار پیدا نہ ہو، لیکن اگر تم مجھے اس پر آمادہ کرنے پر تلے ہوئے ہو تو پھر میں بھی مجبور ہوں۔ اس بات سے تمہاری کیا مراد ہے؟ پولیس افیسر نے بھویں سکیڑ کر پوچھا۔ کچھ نہیں، میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا، لیکن میرے دوست ہم قاتلوں سے ان کا جرم اگلوانے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں، پولیس والے نے کہا، اور پھر اپنے ایک ساتھی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، لے جاؤ مسٹر گولڈ کو اور انہیں پگھلا کر اس شکل کا بنا دو جس کا ہم چاہتے ہیں۔ اس کے انداز میں تمسخر تھا اور میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ ان سارے لوگوں کو ٹھیک کر دوں گا۔ اس شخص کے کمرے سے میں دوسرے لوگوں کے ساتھ خاموشی سے نکل گیا اور پھر اس دوسرے کمرے تک بھی میں اسی خاموشی سے پہنچا جس میں وہ لوگ مجھے لے کر گئے تھے۔ یہ کمرہ بھی عجیب و غریب تھا، اس میں دیواروں پر گول گول آلات لگے ہوئے تھے جو میری سمجھ میں تو کتھی نہیں آئے۔ پھر مجھے اس کمرے کے درمیان بچھی ہوئی کرسی پر لے جایا گیا اور بیٹھنے کا حکم دیا گیا۔ میرے نزدیک کھڑے ہوئے پولیس افسر نے مجھ سے کہا کہ میں اس پر بیٹھ جاؤں اور میں بیٹھ گیا۔ تب چند دوسرے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہ چاروں طرف سے تیز روشنی میرے بدن پر رینگنے لگی۔
और मेरी आंखें उस रोशनी में चकाचौंध होने लगी। हाँ मिस्टर गोल्ड, सबसे पहले ये बताइए कि आपने वो दौलत कहाँ छुपाई है जो आपने पिंकी के कमरे से हासिल की थी? पुलिस अफसर ने सवाल किया। तुम सब गधे हो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, मैंने कहा, और उसके साथ ही एक हल्की सी आवाज कमरे में गूंज उठी और सुर्ख रोशनी की एक शुआ मेरे पैरों पर पड़ी। ये तेज और गर्म रोशनी थी, शायद जला देने वाली, लेकिन मेरे पैरों पर पड़कर मुझे हल्की सी गुदगुदी का एहसास दिला रही थी। ये गर्मी तो मेरे बदन की ग़िज़ा थी। वो लोग इसे तेज करते चले गए और तपश मेरे जिस्म को सरचार करने लगी। मेरे बदन में सरूर अंगेज फुरेरियां दौड़ रही थी और मुझे उनकी ये हरकत बहुत पसंद आई थी। चुनाचे मैंने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इन शुआओं को तुम पूरे जिस्म पर मुनाकिस नहीं कर सकते? खूब, तो अब तुम अज़ियत पसंद होने का इजहार करने लगे। ठीक है मेरे दोस्त, हम तो बहुत कुछ कर सकते हैं, उन्होंने कहा, और फिर इनमें से 2 आदमी बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद बाहर से आवाज आई, सब ठीक है जनाब, आप लोग बाहर आ जाइए। और बाकी लोग भी कमरे से बाहर निकल गए। मैं अब इस कमरे में तनहा था और सुर्ख शुआ अब भी मेरे जिस्म पर जगह जगह नाच रही थी। फिर न जाने क्या हुआ कि इस शुआ का हुजम बढ़ गया और इसे पूरी तरह मेरे बदन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। प्रोफेसर खूब थे, ये लोग भी दुश्मनी कर रहे थे, लेकिन मेरे लिए इनकी दुश्मनी दोस्ती थी। इस तेज आंच का मेरे लिबास पर कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा जिस्म पूरी तरह इसकी तपश महसूस कर रहा था और वो शायद इसकी तपश बढ़ाते जा रहे थे। यह बात मेरे लिए कशिश अंगेज थी। मैं सरूर में डूबा बैठा रहा और वो लोग शायद इस बात के मुंतजिर रहे कि अब मेरी चीखें और दहाड़ें गूंजेंगी। लेकिन काफी देर तक मैं खामोश रहा तो वो रोशनी खुद ब खुद मध्यम पड़ती चली गई और उसके बाद उसकी तपश बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन मेरा बदन जो हरारत हासिल कर चुका था, इसने मेरे ज़हन से सारी काहली दूर कर दी थी और मैं आने वाले हर हादसे के लिए तैयार था। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। न जाने वो जहन में क्या ख्याल लेकर आए थे, लेकिन मुझे देखकर वो चौंक पड़े। अरे ये तो होश में है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। इनमें से एक ने मुतहय्यराना लहजा में कहा, कमाल की बात है, करीब से तो देखो। दूसरा बोला और वो लोग मेरे करीब आ गए। मेरे होठों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। बेवकूफ़ लोगों, बिलाकर तुम लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं तुम्हारे सामने अपने आप को जाहिर कर दूं। यह मामूली सी तपश जो तुमने मेरे बदन को पहुंचाई है, मेरी जिंदगी के लिए एक ताकत की हैसियत रखती है। मैं तो आग में नहाने वाला हूं। तुम कमजोर लोग शायद मेरी इन बातों को बेवकूफ़ी पर मामूल करो, लेकिन मैं तुम्हें दावत देता हूं कि अगर इससे तेज आंच मेरे बदन को पहुंचाओ और मुझे कोई नुकसान पहुंचा सको तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगा। आने वाले हैरत ज़दा निगाहों से मुझे देख रहे थे और फिर उनमें से एक ने गर्दन हिलाते हुए कहा, पागल मालूम होता है, लेकिन इसके बदन को तो वाकई कोई नुकसान नहीं पहुंचा। खुदा जाने क्या बात है।